السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز تراویح کے تعلق سے چند سوالات میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے سوال یہ کیا گیا کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں، تو ان 20 رکعتوں کا ثبوت کیا ہے؟ نماز تراویح میں ہم 20 رکعت ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ کم بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 20 رکعت ہی نماز تراویح کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز تراویح کی 20 رکعتیں ثابت ہیں؟ تو ہاں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز تراویح کی 20 رکعتیں ثابت ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز تراویح میں 3 وتر کے علاوہ 20 رکعت ادا فرماتے تھے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 وتر کے علاوہ نماز تراویح میں 20 رکعت اور ادا فرماتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ نماز تراویح میں 20 رکعت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب کسی نے سوال کیا ہے کہ نماز تراویح کیا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے؟ ہاں، مسلمان عاقل بالغ مرد عورت سب پر نماز تراویح ضروری ہے، سب پر نماز تراویح ضروری ہے۔ جس طریقے سے مرد کے لیے نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے، اس طریقے سے عورتوں کے لیے بھی نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ اب نماز تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا سخت گناہ ہے۔ تو اگر نماز تراویح آدمی نہ پڑھے تو وہ بھی گنہگار ہوگا، اور اگر کوئی عورت نماز تراویح کو نہ پڑھے، نماز تراویح چھوڑنے کی عادی ہو، نماز تراویح چھوڑنے کی عادت بنا لے، تو عورت بھی سخت گنہگار ہوگی۔ پتہ کیا چلا کہ نماز تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ اب ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ تو نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد نماز تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نماز عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد نماز تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک ہوتا ہے۔ نماز عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک یہ پورا ٹائم ہے نماز تراویح پڑھنے کا۔ نماز تراویح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز تراویح پڑھنے کے لیے جماعت شرط ہے؟ نماز تراویح پڑھنے کے لیے کیا جماعت شرط ہے؟ کیا جماعت ضروری ہے؟ تو نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے، نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے جماعت شرط نہیں ہے۔ اکیلے پڑھنا چاہے تب بھی نماز تراویح ہو جائے گی۔ نماز تراویح اگر کوئی شخص اکیلے پڑھے تب بھی ہو جائے گی، تنہا پڑھے تب بھی نماز تراویح ہو جائے گی، مگر جماعت کا جو ثواب ہے وہ نہیں پائے گا۔ جماعت کا جو ثواب ہے وہ تنہا پڑھنے میں اس کو نہیں ملے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھے۔ مگر اگر کوئی شخص تنہا پڑھتا ہے تب بھی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز تراویح چھوڑ دے، کسی سبب، کسی وجہ سے، کسی کام میں پھنس گیا، کہیں چلا گیا، اب کام میں پھنسنے کی وجہ سے، کہیں جانے کی وجہ سے، کسی بھی سبب سے نماز تراویح چھوڑ دیا، نماز تراویح چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، تو اب نماز تراویح کی قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس طریقے سے اور نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی قضا پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اب نماز تراویح اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کی قضا کیسے کی جائے گی؟ اس کی قضا کیسے پڑھی جائے گی؟ تو برادران ملت اسلامیہ، نماز تراویح کی قضا نہیں ہے، نماز تراویح کی قضا نہیں ہے۔ اب چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی،
اب دوبارہ پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، صرف اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس نماز کے چھوڑنے پر شرمندہ ہو، روئے، گڑ گڑائے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ میرا رب بہت ہی رؤوف بہت ہی مہربان ہے، رؤوف و رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ میرا رب اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اگر کوئی صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا مکمل اور پختہ ارادہ کرے تو انشاءاللہ امید قوی ہے کہ میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔